السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول انگیزش عدل بائی عبدالاحد کی یہ لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ وہ کال کوٹھڑی میں گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی۔ اس کی پشت پر خواتین کا عملہ کھڑا تھا۔ سب کے چہروں پر اس لڑکی کے لیے شدید ناگواری تھی۔ ایک عورت نے کوڑا اس کی پشت پر برسایا۔ اس کے چہرے پر کرب جھلکا، لیکن اس نے جسم کو حرکت کرنے سے باز رکھا۔ اس نے ہنوز اپنی گردن سیدھی رکھی، آنکھوں کی سرد مہری کو برقرار رکھتے بس ایک جملہ اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا، کبھی اپنی گردن جھکنے نہ دینا یاسمین۔ کون جانتا تھا کہ جمال کی آخری ہدایتوں پر عمل کرنے کے لیے اسے اتنی شدید جدوجہد کرنی پڑے گی۔ تم لوگ یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ کوئی سیدہ یاسمین مجاہد کے لیے کھڑا کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ بچی کچی ساری قوت بولنے پر خرچ کر رہا تھا۔ کہاں ہیں تمہارے باقی ساتھی؟ کوڑا برساتی عورت چبا چبا کر بولی۔ اس کی آنکھوں میں جارحانہ تاثر تھا۔ وہ جواب دے سکتی تھی، اسی وقت اس تکلیف سے نجات پا سکتی تھی۔ اس کے پاس وہ راستہ موجود تھا، دل کا ایک حصہ شاید یہ کرنا بھی چاہ رہا تھا، مگر وہ اپنے لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکتی تھی۔ اس نے گردن کا تناؤ برقرار رکھا اور کوئی جواب نہ دیا۔ جواب نہ آنے کی صورت میں عورت نے ایک اور کوڑا برسایا۔ اس کے حلق سے ایک سسکی نکلی، جسم میں تکلیف کی لہر دوڑی۔ ان کے نام بتاؤ۔ وہ موت کو چن سکتی تھی، لیکن اپنے حریفوں کے سامنے جھک جانا اسے گوارا نہ تھا۔ اس فیصلے کے بدلے وہ نہ جانے کتنے گھنٹوں تک اس جسمانی اذیت کو سہتی گئی۔ تم اس کی عظمت کی داستان بھول تو نہیں گئے؟ کیا تم لوگوں کو یاد نہیں کہ کیسے وہ تمہارے بچوں کو بسکٹس اور کیک دیتی تھی؟ یہاں کی بیوہ اور یتیم بہنوں کو جن کے سروں پر وارث نہیں، انہیں امداد فراہم کرتی تھی۔ کیسے وہ تمہاری آزادی کے لیے ہی آواز بلند کرتی تھی۔ کیا تم لوگ یاسمین کے لیے آواز بلند نہیں کرو گے؟ آواز میں بلند حوصلگی تھی، ایک تاثیر تھی اس کی آواز میں جس کے باعث بازار میں کھڑے ہر شخص کی گردن جھک گئی تھی۔ عورتوں کا عملہ اب اس کی خاموشی سے اکتا چکا تھا۔ سب نے ہاری ہوئی نگاہوں کا تبادلہ کیا۔ کچھ ہی دیر میں کال کوٹھڑی میں جیمز داخل ہوا۔ بھوری آنکھوں میں فتح کا ازلی تاثر تھا۔ اس نے جتاتی نگاہ سے اس بلند حوصلہ لڑکی کو دیکھا۔ وہ اب بھی ٹھنڈی ٹھار نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ موت سر پر کھڑی ہے مگر اکڑ نہیں گئی، وہ دھیمی آواز میں بولا۔ بھوری آنکھوں میں حقارت تھی۔ کھڑا کرو اسے، وہ دھاڑا۔ عورتوں نے اس کے بازوؤں کو کستی سے تھام کر اسے جبراً کھڑا کیا۔ جسم ڈگمگ ہوا، حلق سے سسکیاں جاری ہوئیں، مگر اس نے ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود کو جھکنے نہ دیا۔ جیمز قدم قدم بڑھاتے اس کے عین سامنے جا پہنچا۔ بھوری آنکھوں میں جارحانہ تاثر سجا۔ بتاؤ کہاں ہیں تمہارے ساتھی؟ وہ چبا چبا کر بولا۔ بدلے میں یاسمین کا چہرہ ساکت رہا۔ وہ ہنوز اسے دیکھتی گئی۔ جیمز نے دانت پیستے ایک تھپڑ اس کے گال پر رسید دیا۔ چہرہ چند ثانیے کے لیے ترچھا ہوا، جو اس نے خود ہی سیدھا کیا۔ کیا مل رہا ہے خاموش رہ کر؟ جانتی ہو اس خاموشی کی سزا موت ہے۔ اگر نہ بولی تو کل تک تمہارا جسم گولیوں سے بھون دیا جائے گا۔ آواز پھر سے دھیمی کی، آنکھوں میں جوش تھا، جیسے یہ تصور ہی اسے محظوظ کر رہا ہو۔ وہ اسے طمانینت سے دیکھتے ہوئے مسکرا دی۔ اب کی بار جیمز کی بھویں سکڑ گئیں۔ موت منظور ہے، دغا منظور نہیں، وہ کمزور آواز میں چبا چبا کر بولی۔ جیمز نے ایک اور تھپڑ اس کے گال پر دے مارا۔ اس کا ماتھا پسینے میں نہا چکا تھا۔ اس نے یاسمین کے سرخ گالوں کو اپنے ہاتھوں میں دبوچا۔ تمہیں بڑی خاص موت سے نوازوں گا یاسمین مجاہد، کہا تھا نا؟ جیمز جس کے پیچھے پڑ جائے اسے بخشتا نہیں ہے۔ چبا چبا کر کہتے اس نے اس کا چہرہ آزاد کیا۔ چھوڑو اسے اور چلو۔ وہ دھاڑ کر کمرے سے نکل گیا۔ خواتین بھی اپنا سامان سمیٹتے ہوئے جانے لگیں۔ ان کے جاتے ہی وہ ڈھیلی ہو کر فرش پر لیٹ گئی۔ سفید کرتے کی پشت خون کی سرخی میں رنگ چکی تھی، مگر اس نے چہرے پر ایک آنسو بھی پھوٹنے نہ دیا۔ اسے اپنے گھائل بدن کی پرواہ نہ تھی، اسے جسم سے رشتے خون کی پرواہ نہ تھی، اس موت کی پرواہ نہ تھی جس سے جیمز اسے ڈرا رہا تھا، کیونکہ وہ بے خوف تھی۔ وہ جو تم لوگوں کے لیے آواز بلند کرتی تھی، آج اس کا حق نہیں کہ اس کے لیے آواز بلند کی جائے؟
کیا ہم ایسی خاموش رہ کر اسے قید میں مظالم سہنے کی اجازت دیتے رہیں گے؟ خدارا جاگ جاؤ، چھوڑو اپنی آرام گاہیں اور نکل آؤ، جاگ جاؤ۔ امرتسر کی گلی کوچوں میں رش بھر گیا تھا۔ یاسمین کو آزاد کرو، یہ نعرہ وہ سب بلند کر رہے تھے۔ اس احتجاج میں نہ صرف مرد شامل تھے بلکہ عورتیں بھی شامل تھیں۔ وہ سب بھی شامل تھے جنہیں وہ اپنی بہن کہتی تھی۔ وہ بچے بھی شامل تھے جن کے سروں پر وہ شفقت سے ہاتھ پھیرتی تھی۔ امرتسر میں ایک طوفان برپا ہو چکا تھا۔ جاگ جاؤ، اسے ضرورت ہے ہماری، وہ کہہ کر گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا۔ اشک اس کی شہد رنگ آنکھ سے ٹوٹ گیا۔ جو اسے محسوس ہوا کہ کسی نے اس کی پشت پر ہاتھ رکھا، اس نے مڑ کر دیکھا۔ چلو، ایک مرد نے اونچی آواز میں کہا۔ اس نے ادھر ادھر گردن دوڑائی۔ سب لوگ تیار تھے، سب کے چہرے اول العزم تھے۔ وہ سب بھی بے خوف ہو گئے تھے۔ جب کھونے کو کوئی شے نہ ہو تو انسان بے خوف ہو جاتا ہے۔ امرتسر کے بازار خالی ہونے لگے، یہاں تک ہندو کالونی سے بھی بچے، عورتیں اور مرد یاسمین کے لیے نکلے تھے۔ سب مذہبی تفریقات بھلا چکے تھے کیونکہ یاسمین نے بھی کبھی کسی کے ساتھ بھلائی کرتے مذہب نہ دیکھا تھا۔ وہ ہم آواز ہو کر حق کے نعرے امرتسر کی گلیوں میں بلند کر رہے تھے، اور ان کی منزل تھی پولیس اسٹیشن، جہاں اسے قید کیا گیا تھا۔ گھنٹے بعد پولیس اسٹیشن کے باہر کا منظر بالکل بدل گیا۔ خالی سڑک سرخ انگارہ چہرے اور پھولی چھاتیوں والے ہندوستانیوں سے بھر گئی تھی۔ انہیں بھاری تعداد میں دیکھ کر ایسا گمان ہوتا تھا جیسا پورا امرتسر اپنی رہائش گاہوں سے نکل آیا ہو۔ ان مختلف قد و قامت، مذاہب اور رنگوں کے لیے لوگوں میں بس ایک چیز مشترکہ تھی، وعدے وفا۔ پولیس اسٹیشن کے سامنے وہ ڈیرا ڈال کر بیٹھ گئے۔ پہلی صف میں البرٹ ونسٹن بیٹھا ہوا تھا۔ انقلاب زندہ باد، ہم سب کو ملے گی آزادی، یاسمین کو آزاد کرو، برٹش راج مرد آباد۔ سب کی آوازیں آپس میں مل چکی تھیں، اور آج ان آوازوں میں ایک آواز اس برٹش مرد کی بھی تھی۔ کوئی طاقت اب ان کو اپنا حق لینے سے روک نہیں سکتی تھی۔ وہ بدحواس سے عالم میں اس پتھریلے فرش پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس پر غنودگی طاری ہونے ہی لگی تھی کہ باہر سے آتی آوازوں نے اسے بیدار کیا۔ سر، اب ہم کیا کریں؟ پورا شہر اس کے لیے جمع ہو گیا ہے، وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ پولیس اسٹیشن میں داخل ہو گئے تو ہم سب مارے جائیں گے۔ جو آواز اسے سنائی دے رہی تھی اس میں پریشانی تھی۔ اس نے گردن اٹھائی۔ اس نے اپنے لوگوں پر فخر محسوس کیا۔ وہ یہاں تنہا نہیں تھی، اس کے لوگ اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ ہر کرب کے باوجود وہ آسودگی سے مسکرائی۔ تو دوسرے شہروں سے موبز بلواؤ، ان کو یہاں سے جلد از جلد نکالنا ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ اس باغی عورت کی سزائے موت میں کوئی تاخیر ہو۔ سیاہ آنکھوں میں پریشانی کے باعث لرزش پیدا ہوئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھی۔ وہ مضطرب ہونے لگی۔ اس کی جان چلی جاتی اسے منظور تھا، مگر اس کے پیچھے اس کے لوگوں کی جان جانا اسے کسی صورت قبول نہ تھا۔ سر، ہم ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ… آواز میں ہچکچاہٹ تھی۔ کیوں؟ آواز برہم تھی۔ کیونکہ ان احتجاجیوں میں البرٹ ونسٹن بھی شامل ہے۔ اسی نے یہ احتجاج شروع کروایا ہے۔ ہم اس کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ نام سن کر سیاہ آنکھیں حیرت سے پھیلیں، کندھے شل ہوئے اور بھویں اٹھ گئیں۔ البرٹ؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ آنکھوں کے سامنے گزشتہ رات کا منظر چل پڑا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا مگر وہ اسے نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس وقت اس نے اس کی شہد رنگ آنکھوں کو نظر انداز کیا تھا، جو اسے چلا چلا کر کہہ رہی تھیں کہ وہ بے قصور تھا۔ یہ الزام ایک گھڑے ہوئے جھوٹ سے زیادہ کچھ نہ تھا۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ البرٹ کی کرب آلود آواز اسے یاد آئی۔ وہ اسے غلط سمجھی تھی، اس سے خطا ہوئی تھی۔ احساس ندامت نے اسے گھیر لیا تو اس نے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ اس کی حقارت اور نفرت سے بھرپور نظروں نے نہ جانے اسے کتنی تکلیف دی ہوگی۔ وہ رات اس نے کیسے گزاری ہوگی، یہ جان کر کہ وہ پچھلا کیا سب بھلا گئی تھی، اور ایک من گھڑت بات پر اسے گھن کھانے لگی تھی۔ اس نے گردن اٹھا کر چھت کو دیکھا۔ کوئی اتنا احمق کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچ کر سر جھٹکا اور پھر سے آنکھیں بند کر لیں۔ 5 دن بعد لوئی سربراہی کرسی پر براجمان چکنی پیشانی پر بل لیے ایک پرچہ پڑھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں سے صاف ظاہر تھا کہ باہر بیٹھے احتجاجیوں سے وہ اکتا چکے تھے۔ ان کے سامنے جیمز کھڑا تھا جس کی بھوری آنکھیں الجھن میں مبتلا تھیں۔ کاغذ پڑھ کر انہوں نے اسے مٹھی میں جکڑ لیا، آنکھوں میں طے شبھرا جسے وہ مہارت سے چھپا گئے۔
آرڈرز آ گئے ہیں، ہمیں اسے آزاد کرنا ہوگا، انہوں نے میکانیکی انداز میں کہا تو جیمز کی بھویں اٹھ گئیں۔ وہ بے یقینی کے عالم میں گردن نفی میں ہلانے لگا۔ آپ ایسے کیسے اسے نکلنے کی اجازت دے سکتے ہیں سر؟ یہ دنگا فساد کرنے والی ہے، ہم ان لوگوں کے ہاتھوں دب نہیں سکتے۔ وہ بلند آواز میں بولا۔ وہ کسی صورت یاسمین کی آزادی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ لوئس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں، البرٹ دھوپ میں سڑ رہا ہے، یہ خبر فرینک ونسٹن تک پہنچ چکی ہے، ہمیں اوپر سے احکام آئے ہیں۔ لوئس کی آواز نرم ہوئی۔ جیمز آنکھوں میں درشتی لیے انہیں دیکھتا گیا۔ نہیں سر، ہم اپنی حکومت سے بغاوت کرنے والوں کو یوں نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ کیسے ہار مان سکتے ہیں؟ ہم کیسے انہیں جیتنے دے سکتے ہیں؟ وہ بدستور بولا۔ لوئس نے ہاری ہوئی سانس خارج کی۔ ہم بے بس ہیں جیمز۔ مگر سر، جیمز کچھ کہنے لگا تھا کہ لوئس کھڑے ہوئے اور اسے خاموش طلب نظروں سے دیکھا۔ آرڈرز پکے ہیں جیمز، ہمیں اسے نکالنا ہوگا۔ سست چال چلتے وہ اس کے مقابل کھڑے ہو گئے۔ جیمز نے ان کی آنکھوں میں کچھ منی خیز دیکھا تھا اور پھر ان کے لبوں کو ایک فتنہ گر مسکراہٹ میں پھیلتا دیکھ کر اس نے جان لیا تھا کہ وہ بھی اس کی طرح ہار تسلیم کرنے والوں میں نہ تھے۔ لوئس جیمز کے کان کی جانب جھکے، آنکھوں میں عیاری اتری۔ تمہیں کیا لگتا ہے ان باغیوں کو میں معاف کر سکتا ہوں؟ کہہ کر زیر لب ہنس دیے۔ ابھی اسے رہا کر دو، آگے وہ مسئلے نہ پیدا کرے، اس کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ کانوں میں سرگوشی کی، لبوں پر پھیلی شیطانی مسکراہٹ سمیٹی اور سیدھے ہو گئے۔ جیمز کے لب پھیلے، بھوری آنکھوں میں شر کی آمیزش ہوئی۔ کیا تم میری بات سمجھ رہے ہو جیمز؟ وہ اعتماد سے بولتے اس کے کندھوں سے نادیدہ گرد جھاڑنے لگے۔ جیمز نے سر کو ادب سے خم دیا۔ یاسمین کو مات دینا اس کی انا کا مسئلہ بن چکا تھا اور وہ اپنی انا کو زخمی کرنے والوں کے ساتھ سمجھوتے کرنے کا قائل نہ تھا۔ انہیں ڈیرا ڈالے ہوئے 5 دن بیت چکے تھے مگر ان کی ہمت اب تک پسماندہ نہ ہوئی تھی۔ گزشتہ دنوں سے وہ اپنی خوراک کو بلائے طاق رکھے ہوئے تھے، صرف اور صرف عدل کی خاطر۔ البرٹ کا حال بدحال ہو چلا تھا، جسم سوکھ چکا تھا، چہرے کا ہر زاویہ مرجھا گیا تھا۔ اس پر سب خود بیت رہی تھی، اس لیے اسے یاسمین کی باتوں کی سمجھ آنے لگی تھی۔ اس نے ٹھیک ہی تو کہا تھا کہ جو لوگ احتجاج کرتے ہیں وہ اذیت سے گزرتے ہیں، مگر پھر بھی اپنی ذات کو اس تکلیف سے گزارتے ہیں۔ کال کوٹھڑی کے اندر یاسمین گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی، چہرہ ہمیشہ کی طرح ٹھنڈا ٹھار تھا اور آنکھیں پرسکون اور بے خوف۔ جیمز وہاں پہنچا تو اپنی آنکھوں کی حیرت وہ خود بھی چھپا نہ سکا۔ وہ لڑکی آخر ٹوٹتی کیوں نہ تھی؟ ان کے کسی حربے نے اس پر اثر کیوں نہ کیا؟ وہ اسے دیکھتے خود سے سوال کر رہا تھا۔ آزاد کر دو اسے، وہ اسے ناگواری سے دیکھتے ہوئے بولا۔ سپاہی چکنا ہوئے۔ اس نے یاسمین کے رد عمل پر غور کیا مگر یاسمین میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ وہ بدستور اطمینان کے ساتھ بیٹھی رہی۔ جیمز کو پہلے سے زیادہ حیرت ہوئی۔ کال کوٹھڑی کا دروازہ کھل چکا تھا۔ تم جا سکتی ہو، وہ تذبذب کے عالم میں بولا تو وہ کھڑی ہو گئی۔ اس کا جسم چٹخ رہا تھا، چال بھی کمزور تھی مگر اس نے اپنے چہرے پر تکلیف کے آثار جھلکنے نہ دیے۔ وہ اسی روب کے ساتھ باہر کا سفر طے کر رہی تھی جو اس کی شخصیت کا حصہ بن چکا تھا، جو اب اس سے کسی صورت جدا نہ ہو سکتا تھا۔ البرٹ نے جیسے ہی تھانے سے باہر آتی یاسمین کو دیکھا، اس کے اندر توانائی بھر گئی، دل بے قابو ہو گیا اور وہ کھڑا ہو گیا۔ لب بے ساختہ مسکرانے لگے اور آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ اب بھی ویسی ہی تھی۔ حوالات کی سختیوں نے نہ اس کی شان و شوکت چھینی تھی، نہ ہی اس کی گردن کی اکڑ۔ البرٹ کو احساس ہوا کہ وہ اس دیدار کے لیے ترس چکا تھا۔ ان سیاہ آنکھوں کو دیکھ کر اس کے اندر تک ٹھنڈ اترنے لگی۔ احتجاجیوں میں شور و غل پھیلنے لگا۔ وہ سب کھڑے ہونے لگے۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹیں سجی تھیں، آنکھیں جیت کا جشن منا رہی تھیں۔ یاسمین کے دیدار نے ان سب کے لیے کسی خوراک کا کام کیا تھا۔ ان کی آنکھیں مسکراہٹیں دیکھ کر یاسمین کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے آسمان کو تک کر معبود حقیقی کا شکر ادا کیا، پھر اپنے لوگوں کو دیکھا۔ اب ان کے سامنے کھڑی تھی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، ہر طرف خاموشی پھیل گئی۔ سب منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے اور ان سب منتظر نگاہوں میں سب سے زیادہ منتظر نگاہیں اس برطانوی مرد کی تھیں۔ سب سے زیادہ پھیلی ہوئی مسکان بھی اسی کی تھی، سب سے زیادہ چمکتی ہوئی آنکھیں بھی اسی کی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے برسوں کی محنت کا پھل اسے آج ملا ہو، یوں لگتا تھا جیسے صدیوں کی ریاضت کا صلہ اسے اس لمحے یاسمین کے دیدار سے ملا ہو۔ یہ جیت، یہ فتح، یہ تو بس ایک قدم ہے اس آزادی کی طرف جس کے لیے ہم سب اپنے گھروں سے نکلتے ہیں۔
اس کی بلند آواز اس ہجوم میں مرتعش ہوئی۔ سب کی سب سانسیں تھام کر اسے سننے لگے۔ یاد رکھیں، بغاوت فرض ہے ہم پر، آپ سب پر۔ ظلم کرنا اور ظلم سہنا دونوں غلط ہیں، اور ہم ہر ظلم کو سہنے سے انکار کرتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں، اپنے باپ بھائیوں اور شوہروں کے بہتے لہو کو فراموش نہیں کر سکتے۔ ہم آج ایک ہو کر سڑکوں پر نکلے ہیں، ہم آئندہ بھی نکلتے رہیں گے۔ خواہ کوئی قید، خواہ موت کا خوف ہمیں اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ وہ جذباتیت سے لبریز آواز میں کہہ رہی تھی۔ سیاہ آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ اس کے الفاظ نے اور بھی بہت سی آنکھوں کو بہنے پر مجبور کیا۔ ہم آزادی کے دن تک حق کا نعرہ بلند کرتے رہیں گے، اس لیے میرے ساتھ نعرہ لگاؤ۔ ٹھہر کر ہجوم پر سرسری نگاہ ڈالی۔ انقلاب زندہ باد! وہ ہاتھ اٹھا کر بلند آواز میں بولی تو سارا ہجوم اس کے پیچھے نعرہ بلند کرنے لگا۔ انقلاب زندہ باد! اور وہ لوگ بدستور نعرے بلند کر کے اپنی جیت کا جشن منانے لگے۔ ان سب کی آنکھوں میں امید کی رمق تھی۔ البرٹ یاسمین کو دیکھ کر فخریہ سا مسکرایا۔ یاسمین کی نگاہیں اس پورے ہجوم سے ہوتے ہوئے اس شہد رنگ آنکھوں والے مرد پر ٹکیں۔ ان آنکھوں میں کوئی عناد، کوئی نفرت نہ تھی، جبکہ وہ نفرت کی حقدار تھی، وہ ناراضگی کی حقدار تھی۔ وہ سب بھلا کر اس کی رہائی کا جشن منا رہا تھا۔ آخر ہر انسان البرٹ جیسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس نے اندر ہی اندر سوچا۔ ہجوم چھٹنے لگا تھا۔ البرٹ اپنی دھن میں چلتا ہوا ایک گھنے درخت کے سائے میں کھڑا ہو گیا۔ یاسمین سب چھوڑ کر اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ شہد رنگ آنکھوں کی نظر اس کے خون آلود کرتے پر پڑی۔ اسے درد ہوا۔ کاش اس قید میں اذیت سہنے والا کوئی اور نہیں، وہ خود ہوتا۔ کاش! وہ اس کے سامنے کھڑی خوشمگی مسکراہٹ کے سنگ اسے دیکھ رہی تھی، اور وہ اسے اداسی سے دیکھ رہا تھا۔ باغی بن کر کیسا لگا؟ وہ اپنے ازلی بلا تاثر انداز میں بولی۔ وہ اس اداس سے چہرے کے ساتھ ہی ہنس دیا۔ کاش اس کال کوٹڑی میں ہوتا۔ کاش یہ زخم آپ کے نہیں، میرے جسم پر لگے ہوتے۔ کاش خون میرا بہا ہوتا۔ وہ آپ دیدہ ہوا۔ یاسمین کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ اسے اس سفید مرد پر یقین ہی نہ آیا۔ کیا تم واقعی سب بھول گئے البرٹ؟ تمہیں ہم سے بے اعتنائی برتنی چاہیے تھی، خفا ہونا چاہیے تھا، خود کو ہماری نظروں سے دور کر لینا چاہیے تھا، اور تم ہو ہماری جگہ اس عبرت ناک قید میں جانے کی خواہش ظاہر کر رہے ہو۔ وہ متحیر لہجے میں بولی۔ وہ مرد عرصے سے اس کی باتوں پر لاجواب ہو جاتا تھا۔ اب لاجواب ہونے کی باری یاسمین مجاہد کی تھی۔ بے اعتنائی، خفگی؟ یاسمین میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، مگر کبھی آپ سے خفا نہیں ہو سکتا۔ جان لیجئے، آپ کو اجازت ہے مجھ پر ظلم ڈھانے کی۔ یاسمین گنگ ہوئی۔ الفاظ زبان پر دستک دیتے مگر ادا نہ ہو پاتے۔ اس نے بے ساختہ 2 قدم پیچھے بڑھائے۔ اس کی باتوں سے نہ جانے کیوں اسے خوف آیا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ وہ آنکھیں چھوٹی کیے بولی۔ البرٹ کے دل پر گرہ سی لگ گئی۔ بہت کچھ تھا جو دل میں سما گیا تھا، بہت جملے تھے، فکرے تھے جو کہے جانے کے منتظر تھے، مگر اس بہت کچھ کا زبان تک آنا دشوار تھا۔ کیونکہ میں آپ کی عزت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ وہ بس اتنا سا کہہ سکا۔ کیونکہ آپ نے مجھے سچ سے روشناس کروایا ہے۔ انسان سب بھول سکتا ہے مگر اپنے مسیحا کو نہیں بھولتا۔ آپ میرا مسیحا ہیں یاسمین۔ وہ نرم صحبت مسکراہٹ سجائے گویا ہوا۔ یاسمین اب تک اسے بے یقینی سے دیکھتی گئی۔ دل بے قابو ہو رہا تھا۔ وہ ان شہد رنگ آنکھوں کو دیکھتے ہوئے ان میں کھو جانا چاہتی تھی۔ ہمیں چلنا چاہیے، وہ یکدم بول اٹھی۔ دماغ دھندلانے لگا تھا۔ وہ اس سے اور بات کرتی تو شاید پھٹ جاتی، اور وہ پھٹنا ہی تو نہ چاہتی تھی۔ البرٹ نے اس کی طرف الوداعیہ مسکراہٹ اچھالی۔ جلد ملتے ہیں۔ جواباً وہ کچھ نہ بولی، بس سر اوپر نیچے ہلاتے اس بھیڑ میں کہیں گم ہو گئی۔ چمن گلاب ایک بار پھر سے آباد ہو گئی تھی۔ وہ بیکری جو پچھلے ہفتے سے ویران تھی، آج وہاں شور و غل پھیلا ہوا تھا۔ دروازہ کھلنے پر وہی گھنٹی کی آواز گونجتی۔ ایک بار پھر سے چمن گلاب کیکس اور بسکٹس کی مہک سے جی اٹھی تھی۔ باورچی خانے میں یاسمین ڈبل روٹی کا آٹا گوندھ رہی تھی۔ ٹھیک اسی وقت دروازہ کھلا۔ عام حالات میں وہ نظریں نہیں اٹھاتی تھی، مگر آج جو آیا تھا وہ اس کے انتظار میں تھی۔ بھاری بھرکم روشی سست قدم بڑھاتے اندر داخل ہوئی تھی۔ لڑکیوں! اس کی کرخت آواز گونجی تو سب نے اپنا کام روک لیا۔ روشی بوکھلاہٹ کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔
سب کمرے سے چلی جاؤ، ہمیں اور روشی کو تنہا چھوڑ دو۔ سیاہ آنکھوں میں سختی در آئی۔ ملازمین نے حکم کی اطاعت کرتے سر کو خم دیا اور باورچی خانے کو خیر آباد کہہ کر چل دیں۔ باورچی خانے کی اس پر اسرار فضا میں وہ دونوں تنہا تھے۔ یاسمین قدم قدم بڑھاتے روشی کے مقابل کھڑی ہوئی۔ کچھ دیر وہ یک ٹک اسے دیکھتی گئی۔ ان نظروں نے روشی کا سکوت غارت کر دیا تھا۔ آنکھوں سے انسانوں کو کیسے مارا جاتا ہے، یاسمین مجاہد کو بخوبی آتا تھا۔ یاسمین صاحبہ، آپ نے جلدی میں بلایا اس لیے میں آ گئی۔ روشی کی آواز لڑکھڑائی۔ 2 دنوں سے چمن گلاب کھلی ہوئی ہے مگر تم نظر نہیں آتی، سب خیریت ہے؟ وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولی۔ روشی کی گردن بے ساختہ جھک گئی۔ میری طبیعت ناساز تھی، میں خبر نہ پہنچا سکی، اس لیے معذرت۔ آواز ہنوز لرز رہی تھی۔ طبیعت ہی خراب تھی یا آپ کو شرم و ندامت نے چمن گلاب واپس نہ آنے دیا؟ وہ چبا چبا کر بولی۔ روشی کے اوپر فضا کا تناؤ بڑھنے لگا۔ اسے لگا جیسے کوئی اس کا گلا گھونٹ رہا ہو۔ اس نے نظر اٹھا کر یاسمین کی خون خوار آنکھوں میں دیکھا تو اس کا سانس تک لینا محال ہو گیا۔ وہ جان گئی تھی کہ یاسمین اس کے اعمال کی ناپاکی سے باخبر تھی۔ آنکھوں کے گوشے نم ہوئے، دل نچوڑنے لگا۔ میں بہت شرمندہ ہوں اپنے فعل پر، مگر وہ بول ہی رہی تھی کہ یاسمین کی گرجدار آواز نے اس کی بات کاٹ دی۔ بس کرو روشی! اس نے ہاتھ ہوا میں بلند کیا۔ جس تھال میں کھایا اسی میں چھید کیا؟ کیا تمہیں ایسا لگا تھا کہ ہم روز روز تمہارے نئے نویلے زیورات نہیں دیکھتے تھے؟ کیا تم بھول گئی تھی کہ ہم تمہارے حالات سے باخبر تھے؟ یاسمین کا چہرہ سرخ ہوا اور سانسیں تیز۔ روشی نے نظریں اٹھائی رکھیں مگر گردن کو اب وہ اٹھا نہ پائی۔ تم غربت و افلاس میں مبتلا تھی، تب ہم تمہیں چمن گلاب میں لے کر آئے تھے تاکہ تم اپنے بچوں کو عزت کی کمائی روٹی کھلا سکو۔ نہیں، ہم نے کوئی احسان نہیں کیا، نہ ہی ہماری کوئی عنایت تھی، یہ اللہ کا کرم تھا تم پر۔ اس نے تمہیں عزت بخشی تھی، مگر تم نے اس عزت کو لات مار کر اپنے ہی لوگوں کے ساتھ دغا کر دیا۔ کیا شرم نہیں آئی؟ وہ خاموش ہوئی، سانسیں اب تک پھول رہی تھیں۔ روشی کی آنکھوں سے آنسو تیر کر رخساروں کو بھگو رہے تھے۔ مجھے معاف کر دیں یاسمین صاحبہ، زیورات کی لالچ نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ میں نے چور راستے اختیار کرنا چاہا، مگر یقین کریں اس رات سے آج تک میں سکون کی نیند نہیں سو سکی۔ جب تک آپ قید میں رہی تھیں میں مصلے پر بیٹھ کر آپ کے لیے دعائیں مانگتی رہی۔ روشی کی آواز رقت آمیز ہوئی، چہرہ آب دیدہ تھا۔ یاسمین نے گردن نفی میں ہلائی۔ اپنی دعائیں اپنے پاس رکھو روشی، ہمیں ان کی ضرورت نہیں۔ وہ لہجے میں کاٹ لیے بولی۔ پتہ ہے آج ہم تمہیں گردن اٹھانے کا نہیں کہیں گے، کیونکہ تم جیسے دغاباز جھکی گردنوں کے مستحق ہیں۔ ابھی اسی وقت ہماری نظروں سے خود کو دور کر دو روشی۔ تمہاری اوپر بس ایک آخری التفات یہ کر دیں گے کہ اس جرم کو اپنے اور خدا کے درمیان رکھیں گے، اس کے علاوہ ہم سے کسی عنایت خاص کی توقع نہ رکھنا۔ اس نے تلخ لہجے میں حکم سنایا۔ روشی نے گردن نفی میں ہلاتی اوپر اٹھائی۔ ایسے نہ کریں یاسمین صاحبہ، میں واقعی نادم ہوں، میں اپنی غلطی کو درست کرنا چاہوں گی۔ وہ منت کرنے لگی۔ یاسمین نے نظریں پھیر لیں۔ غلطیاں درست کرنے کا وقت چلا گیا ہے روشی، ساری کوششیں بے فیض ہیں، عافیت اسی میں ہے کہ اب تم یہاں سے چلی جاؤ۔ اس نے جو کہنا تھا وہ کہہ چکی تھی۔ میز کے پیچھے پہنچ کر وہ پھر سے آٹا گوندنے لگی۔ روشی شوق کے عالم میں یاسمین کو دیکھنے لگی۔ وہ رحم دل یاسمین جس نے اسے بیکری میں جگہ دے کر رحم بخشا تھا، آج سنگ دل ہو گئی تھی۔ اسے خود کے کیے پر گہرا افسوس ہوا۔ تھک ہار کر وہ وہاں سے رخصت ہو گئی۔ اس کے پیچھے یاسمین نے ٹھنڈی سانس خارج کی، چہرے پر فکر مندانہ لکیریں پھیلیں۔ اسے بس ایک ہی خیال ستا رہا تھا، کیا روشی جیسے کھوٹی نیت والوں کے ہوتے بھی وہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے تھے؟ وہ سرائے کے اس کمرے میں نیم دراز سا ہو کر سو رہا تھا۔ کمرے میں ہر طرف اس کے خراٹے گونج رہے تھے۔ یک بار کی دروازے پر دستک ہوئی تو وہ بیدار ہوا۔ مسٹر البرٹ، چمن گلاب سے آپ کا سامان آیا ہے اور ایک خط بھی۔ الفاظ کان میں داخل ہونے کی دیر تھی کہ وہ اٹھ بیٹھا۔ ساری غنودگی زائل ہو چکی تھی۔ اس نے بلا تاخیر دروازے کا رخ کیا اور اسے کھولا۔ مسکرا کر اس نے بھورا لفافہ اور وہ خط موصول کیا۔ ہفتے بھر سے اس کی طبیعت ٹھیک نہ تھی، اس لیے یاسمین سرائے میں اپنی بیکری کی کوئی سوغات اسے پہنچا دیتی تھی۔ البرٹ نے بھورا لفافہ میز پر رکھا اور وہ خط کھول کر پڑھنا شروع کیا۔
البرٹ، امید کرتے ہیں تم بخیریت ہوگے اور صحتیابی کی طرف لوٹ رہے ہوگے۔ ہمیں اطلاع ملی کہ تم 2 دن بعد برطانیہ لوٹ رہے ہو۔ اگر آج بہتر محسوس کرو تو مغرب کے بعد ہمارے گھر کے باہر آ جانا، ہم تمہیں کچھ دینا چاہتے ہیں۔ یاسمین۔ اس خط کو پڑھتے ہی البرٹ کے چہرے پر مسکان بکھر گئی، ساری تکان کا صفایا ہو چکا تھا، ایک نرالا احساس اس کے دل میں سما گیا تھا۔ اس نے بڑی بے چینی و بے قراری کے سنگ مغرب تک کا وقت کاٹا تھا، پھر الماری سے نیا نویلا کوٹ نکالا، نئی ٹائی نکالی، نہا دھو کر اچھے سے تیار ہوا اور یاسمین کی طرف چلا گیا۔ آسمان گہرے جامنی رنگ کا ہو چکا تھا، چاند آج اکیلا نہیں تھا، اس کی تنہائی کو مٹانے کے لیے درجنوں ستارے بھی موجود تھے۔ ان کی چمک دمک نے اس پرسکون رات کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیا تھا۔ گلی کے اس حصے سے ٹھنڈی ہوائیں گزر رہی تھیں۔ وہ اس کے گھر کے باہر کھڑا اس کی آری کو تک رہا تھا، جس میں گلاب کے پھولوں کے ساتھ یاسمین کے پھول بھی کھلے ہوئے تھے۔ یک بار کی گلی کے کونے میں اسے یاسمین کا حولہ نظر آیا، وہ چکنا ہو گیا۔ شہد رنگ آنکھیں خوشیوں سے بھر گئیں، وہ جیسے جیسے اس کے قریب آ رہی تھی اس کی خود ساختگی میں اضافہ ہوتا گیا، نبض تیز ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے عین سامنے کھڑی تھی۔ گندمی لڑکی اس دراز قد مرد کو نظر اٹھا کر دیکھ رہی تھی۔ اب کیسے ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ آخر میں وہ مسکرا دی۔ وہ پہلے تو ایسے مسکرایا نہ کرتی تھی، البرٹ نے دل ہی دل میں سوچا۔ آپ نے دعوت دی تو ٹھیک ہونے میں ایک لمحہ نہ لگا۔ وہ چہرے پر مبہم مسکراہٹ سجائے گویا ہوا۔ اگر اتنا بے تاب تھے تو پہلے بتاتے، ہم پہلی ملاقات کا دعوت نامہ بھیج دیتے، وہ شریر انداز میں بولی۔ البرٹ زیر لب ہنس کر نظریں چرا گیا، رخسار سرخی مائل ہوئے، اور وہ بس اسے دیکھتی گئی، اس کے چہرے سے نظریں ہٹانے کا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ تم ادھر رکو، ہم ابھی آئے۔ لبوں پر رازدارانہ مسکراہٹ سجائے گویا ہوئی۔ البرٹ نے نظریں اٹھائیں، نگاہیں بے تاب اور منتظر تھیں۔ چلے شکر، میرے دماغ میں کب سے یہی کھجلی ہو رہی ہے کہ آپ آخر مجھے دینے کیا والی ہیں۔ جو بھی ہے، تمہیں بہت اچھا لگے گا۔ اتنا سا کہہ کر وہ چلی گئی۔ کچھ ساتیں البرٹ نے انتظار میں کاٹ دیں، دل بے چینی کے عالم میں مچل رہا تھا۔ کہنے کو تو وہ چند منٹ ہی تھے، مگر ایک ایک سیکنڈ کسی گھنٹے کی طرح گزرا۔ وہ دروازے پر نمودار ہوئی، البرٹ نے آنکھوں میں منت لیے اسے دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ بس اب ختم کرے انتظار کو۔ اب وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی، اس کے ہاتھ میں بھورے چمڑے کی سرورق والی ایک کتاب تھی۔ آخر کیا دینا ہے یاسمین؟ وقت واقعی اس کی صبر آزمائی کر رہا تھا۔ اس کی بے قراری دیکھ کر یاسمین کھلکھلا دی۔ اس نے وہ کتاب آگے بڑھائی تو البرٹ نے آنکھوں میں سوال لیے اسے تھام لیا۔ جیسے ہی اس نے کتاب کھولی، اس کی آنکھوں میں خوشگوار حیرت پھیلی، اور بس یاسمین کو لگا جیسے اس منظر سے زیادہ حسین اس نے کچھ نہ دیکھا تھا۔ جب وہ خوش ہوتا تھا تو وہ خود کو مکمل محسوس کرتی تھی۔ اسے تم ہمارا معافی نامہ سمجھ لو، اس نے مسکراہٹ سمیٹ کر سنجیدگی سے کہا۔ ہم نے تمہیں غلط جان کر تمہاری نیت پر شک کر کے بہت بڑی غلطی کی، امید ہے تحفہ تمہیں پسند آئے گا، وہ خلوص سے بولی۔ البرٹ نے کتاب سے نظر اٹھا کر یاسمین کو دیکھا۔ میں آپ سے کبھی خفا ہوا ہی نہیں تھا، اس نے کہہ کر وقفہ لیا۔ شاید خفا ہو ہی نہیں سکتا۔ آواز دھیمی ہوئی، اس نے سلسلہ کلام جوڑتے بات جاری کی۔ اور میں اس تحفے کے لیے لفظوں میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ میں انگلینڈ پہنچ کر ایک ایک ترکیب بناؤں گا اور تفصیلی تبصرے خطوط میں لے کر آپ کو بھیجا بھی کروں گا۔ انگلینڈ کا سنتے ہی یاسمین کی مسکراہٹ پھیکی پڑی۔ البرٹ نے بھی اس کی سمٹتی مسکراہٹ پر غور کیا تھا۔ دل میں کہیں چبھن ہوئی، کاش میں ساری زندگی ہندوستان میں رہ سکتا۔ اس کا جوش و خروش دھواں دھواں ہوا اور مسکراہٹ سمٹ گئی۔ یاسمین کی سیاہ آنکھوں کی چمک ماند پڑی، ان میں ایک آس سی پنپی، ایسی آس کہ جس کا اظہار وہ نہیں کر پا رہی تھی، مگر وہ آس اظہار کی ضد کر رہی تھی۔ وہ ڈھیٹوں کی طرح اس ضد کو نظر انداز کرتی گئی۔ مگر کس حیثیت سے رہوں گا یاسمین؟ اس نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا۔ دل زور و شور سے دھڑک رہا تھا۔ خاموشی ان کے درمیان حائل ہوئی، دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے گئے۔ وہ کچھ نہ کہہ کر بھی بہت کچھ کہہ گئے۔ پیغامات نے سفر طے کیا، ایک دل سے دوسرے دل تک۔ ہم تمہیں بدائی کہنے ضرور آئیں گے البرٹ، وہ سرد لہجے میں بولی۔ ایک دفعہ پھر سے وہ اپنے کرب کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پچھلی بار کے برعکس البرٹ اس کرب کو پل بھر میں بھانپ چکا تھا۔
चला भी जाऊं तो। अल्बर्ट ने नज़रें झुकाईं। यास्मीन ने जवाब तलब निगाहों से उसे देखा। तो वो बेख्तियार बोली। अल्बर्ट ने नज़रें उठाईं। शहद रंग आंखों में ऐसी आरज़ू थी जो कभी पूरी ना हो सकती थी। वो दोनों जानते थे ये आरज़ू ऐसी मंजिल की तरह थी जिस तक पहुंचना दोनों के बस में था ही नहीं। चला जाऊंगा, मगर अपने वजूद का एक हिस्सा हमेशा हमेशा के लिए यहाँ छोड़ जाऊंगा यास्मीन। वो खोए खोए अंदाज में बोला और उसे पूरे वसौक से यास्मीन को देखे गया। आज वो उसे जी भर कर देख लेना चाहता था। यास्मीन के हलक में आंसुओं का फंदा अटक गया। वो मज़ीद अपने जज्बात की नफ़ी नहीं कर पा रही थी, मगर उन जज्बात का फ़ायदा ही क्या जिनसे कुछ हासिल ही ना किया जा सकता था। हर ख्वाहिश पूरी होने वाली नहीं होती। वो भी ये बात जानती थी। वो दो मुख्तलिफ राहों के मुसाफिर थे। राहें मिली तो थीं, मगर उनकी तकदीर में था जुदा होना। जुदाई का वक्त सर पर खड़ा था, और जुदाई से ज़्यादा तकलीफ़ दे भी कुछ होता है क्या? शायद तुम्हें जाना चाहिए, देर हो रही है। उसे तकलीफ़ हो रही थी। वो उससे दूर जाना चाहती थी, बहुत दूर। वो लाहासिल था, ताउम्र लाहासिल रहने वाला था। अल्बर्ट ने उसकी आवाज़ में घुली नमी महसूस की थी। उसने नज़र उठाकर देखा। होंठ एक मर्तबा फिर तबस्सुम में ढले। वो कुछ कहने ही लगा था, मगर फिर उसकी मुस्कुराहट बुझ गई। आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसे गली के कोने में दिए की जर्द रोशनी में एक चेहरा नज़र आया, एक शनासा चेहरा। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। शहद रंग आंखें खौफ की शिद्दत से कपकपाईं। यास्मीन ने उसके बदलते अंदाज देखे थे। उसकी स्याह आंखों में उलझन उभरी। अल्बर्ट ने यास्मीन के कंधों पर हाथ रखा और उसके साथ गोल चक्कर खाया। अब वो यास्मीन की जगह पर था और यास्मीन उसकी। यास्मीन बौखलाई हुई थी और इस अमल को समझने की कोशिश कर ही रही थी कि यकदम गली में गोली की ज़ोरदार आवाज़ गूंज उठी। सारी दुनिया थम गई। सांसें जो जारी होनी थीं वो अटक गईं। दिल जिसे धड़कना था वो लहजा भर धड़कना भूल गया। उसने गली के कोने में देखा। वहाँ जेम्स खड़ा था, जिसके हाथ में लोहे की पिस्टल थी। उसके चेहरे पर खौफ व इंतशार फैला हुआ था। उसकी हाथ से पिस्टल छूटकर ज़मीन पे जा गिरी। उसने गलत इंसान पर गोली चला दी थी। उसने पहली फुर्सत में राह फ़रार इख्तियार की। उसने पिस्टल के ज़मीन से टकराने की आवाज़ भी सुनी थी। उसने अपने सामने देखा। शहद रंग आंखें तकलीफ़ में झुलस रही थीं। सफ़ेद चेहरे पर कर्ब समाया हुआ था। होंठ सफ़ेद पड़ गए थे और लर्जिश में मुब्तला थे। सैयदा यास्मीन मुजाहिद को लगा कि उसकी रूह किसी ने छलनी कर दी थी। उस दिन अल्बर्ट ने ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि काश वो उसकी जगह कैद की अजियत सहता। आज वो ख्वाहिश कर रही थी कि किसी तरह वक्त को पीछे घुमा दे और अल्बर्ट की जगह ख़ुद गोली खा ले। वो उसके सामने ज़मीन पर ढेर हुआ था। उसने झुककर उसके सर के नीचे हाथ रखा। स्याह आँखें आंसू बहाने लगी थीं। आंखें अल्बर्ट के अलावा कुछ भी देखने की सलाहियत खो बैठी थीं। कान उसकी तकलीफ़ दे सिसकियों के सिवा कुछ भी सुन नहीं पा रहे थे। बस वो थी अल्बर्ट और ज़िंदगी की तमाम तर तलखियाँ जो बड़ी बेरहमी से उसके ऊपर नाजिल हुईं। अल्बर्ट, उसके लब हिले, मगर वो कुछ बोल न सकी। अल्बर्ट, अपनी मध्यम आवाज़ उसे खुद सुनाई दी। अल्बर्ट, अब के उसकी दिल खराश चीख सुनाई दी। अल्बर्ट, वो अपनी तवानाई खो चुकी थी। अल्बर्ट ने उखड़ती सांसों के दरमियान उसे देखा। जिस्म में तकलीफ़ बढ़ती जा रही थी। वो तकलीफ़ में था, मगर यास्मीन को कर्ब में देखना उस पर गिरा गुजर रहा था। वो उसके आंसू पोंछ देना चाहता था, मगर उसके हाथों ने उसका साथ न दिया। यास्मीन, आवाज़ कमज़ोर और लरज़ रही थी। यास्मीन खामोश हुई। अपने सिसकियों का गला घोंट कर वो उसे सुनने लगी। मुझे आज समझ आया है कि आप सब इस ज़मीन के लिए जाने कुर्बान करने को क्यों तैयार हो जाते हैं। उसने वक्फ़ा लिया। तकलीफ़ के बायस बोलना दुश्वार था। क्योंकि आप सब इस ज़मीन से मोहब्बत करते हैं, सच्ची मोहब्बत। वो ऊंची गहरी सांसें लेने लगा था। पैर आपस में अकड़ने लगे थे। दुनिया अंधेर हो रही थी। वो उसके सीने पर आंसू बहाती गई। नमकीन पानी सुर्ख खून से जा मिला। मैं भी अपने आप को आपके लिए कुर्बान करता हूँ यास्मीन, क्योंकि पैरों से जान निकलने को थी। यास्मीन उसे देखते गर्दन में नफ़ी हिलाने लगी। अल्बर्ट, तुम नहीं जा सकते। तुमने बरतानिया पहुंचकर सब बनाना था ना। वो पागलों की तरह रो रही थी। तुमने मुझे ख़त भी लिखने थे अल्बर्ट। क्योंकि यास्मीन,
اس نے بات جاری رکھی، ہاتھ کپ کپانے لگے تھے، شہد رنگ آنکھیں لرزیں، چہرہ زردی مائل ہوا۔ مجھے آپ سے سچی محبت ہو گئی تھی۔ سانس کا ٹانکا ٹوٹ گیا، جسم نے حرکت کرنا بند کر دی، روح جسم کے پنجرے سے آزاد ہو گئی، شہد رنگ آنکھوں کی چمک ماند پڑ گئی، مگر افسوس اب ان کی چمک کبھی بھی لوٹائی نہیں جا سکتی تھی۔ 6 ماہ بعد سرائے کا وہ کمرہ ویران پڑا تھا، کمرے کی فضا بوجھل اور اداس تھی، دیواریں مایوس تھیں، شاید اب تک وہ اپنے پرانے مالک کو یاد کر کر کے آہیں بھرتی تھیں۔ وہ اس کمرے میں ٹہل رہی تھی، سیاہ آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے تھے، رنگت بجھی بجھی، چال مرجھائی ہوئی، اپنے سر پر اس نے کستی سے دوپٹہ باندھا ہوا تھا۔ وہ الماری میں موجود اس کے کپڑوں کو دیکھ رہی تھی، اپنے ہاتھوں سے انہیں محسوس کر رہی تھی۔ وہ پچھلے 6 ماہ سے وقتاً فوقتاً یہاں آتی تھی، یہ کمرہ نہ خالی ہو جائے اس لیے اس کا کرایہ تک ادا کر دیتی تھی، مگر آج یہ کمرہ خالی ہو جانا تھا اور وہ اسے خالی ہو جانے سے روک بھی نہیں سکتی تھی۔ اسے وہ شدت سے یاد آیا، وہ شہد رنگ آنکھوں والا مرد جو روز اس کی بیکری میں آ پہنچتا تھا، جو معمولی سے معمولی باتیں بھی مسکرا کر کرتا تھا، اور اسے بھلایا بھی کیسے جاتا۔ ایسے ہی ہوتے ہیں بعض انسان، آتے تو کچھ عرصے کے لیے ہی ہیں ہماری زندگیوں میں، مگر زندگی بھر کے لیے اپنی چھاپ چھوڑ جاتے ہیں، اپنی یادیں چھوڑ جاتے ہیں، جن کے سہارے باقی کی زندگی گزار دینی پڑتی ہے۔ ٹھیک اسی وقت دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو وہ خود ساختہ مڑ گئی۔ عمر رسیدہ برطانوی مرد کمرے میں داخل ہوئے تھے، ان کا چہرہ بے رونق تھا۔ بالآخر اس کمرے کے خالی ہو جانے کی وجہ آ چکی تھی، وہ فرینک ونسٹن تھے، جو ایک طویل سفر کے بعد ہندوستان آئے تھے۔ یاسمین جانے ہی لگی تھی کہ ان کی گرجتی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ رکو، وہ نرمی سے کہہ کر اس کی جانب بڑھنے لگے۔ یاسمین تذبذب کے عالم میں اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی، وہ اس کے مقابل کھڑے ہوئے۔ آپ ہیں یاسمین؟ نرمی سے بولے۔ یاسمین نے گردن ہاں میں ہلائی۔ فرینک ونسٹن کی آنکھیں اس کی آنکھوں میں پنپتے رنج کو دیکھ کر نم ہوئیں۔ تو آپ ہیں وہ جس کے لیے میرے بیٹے نے اپنی جان دی؟ آواز پہلے سے بھی زیادہ ملائم ہوئی۔ یاسمین کے حلق میں آنسوؤں کا پھندا اٹک گیا۔ وہ انہیں پی جانے میں ماہر تھی، مگر آج وہ انہیں چاہ کر بھی نہ پی سکی۔ آنکھوں سے بہتے آنسو اس کی گندمی رخسار بھگوتے چلے گئے۔ آپ کی جان یقیناً بہت قیمتی ہوگی، اچھا لگا آپ سے مل کر۔ وہ آنکھوں میں آئی نمی کو رگڑتے بولے۔ یاسمین نے گردن کو جنبش تھی۔ مجھے آپ یہ بتا سکتی ہیں کہ یہ قتل کس نے کیا ہے؟ انہوں نے سوال کیا تو یاسمین کے ذہن کے خانوں میں اس رات کا منظر چکر کاٹنے لگا۔ جیمز، پولیس آفیسر ہے وہ ہمیں مارنے آیا تھا۔ سزا کے خوف سے وہ نہ جانے کہاں چھپا بیٹھا ہے، مگر ہمیں یقین ہے آپ اسے بخشیں گے نہیں۔ وہ چاہ کر بھی آواز ہموار نہ رکھ سکی، اندر سے ٹوٹ چکی تھی، روب و دبدبا سب خس و خاک تلے دب کر مسخ ہو چکا تھا۔ فرینک کی آنکھوں میں شعلہ بھڑک اٹھا۔ بالکل، اس کو سزا دلوائے بغیر میں چین سے نہیں بیٹھوں گا، وہ اٹل انداز میں بولے۔ یاسمین کی آنکھوں میں نفرت ابھری، اس دن کا انتظار وہ پچھلے 6 ماہ سے کر رہی تھی اور آئندہ بھی کر سکتی تھی۔ کچھ دیر دونوں کے درمیان خاموشی حائل رہی۔ وہ اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے جس کی آنکھوں سے ایسا لگتا تھا وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ کہ ہم آپ سے ایک درخواست کر سکتے ہیں؟ بالآخر وہ بول اٹھی۔ جی ضرور، فرینک ونسٹن نے جواب دیا۔ یاسمین نے مڑ کر اس میز کو دیکھا جہاں اس کے کاغذات پھیلے ہوئے تھے۔ ہم جانتے ہیں اس کی ساری چیزیں آپ لے جائیں گے اور یہ کاغذات بھی، مگر کیا آپ اس کتاب کو چھپا کر اس کی ایک جلد ہمیں بھجوا سکتے ہیں؟ اس نے التجائیہ آواز نے کمرے کا سکوت توڑا۔ فرینک نے اس لڑکی کی آواز میں کرب محسوس کیا تو ان کا دل پسپا ہو گیا۔ ضرور، میں آپ کو ضرور بھجوا دوں گا، وہ نرمی سے گویا ہوئے۔ ہم انتظار کریں گے۔ اتنا سا کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ باہر کا سفر طے کرتے ہوئے اسے البرٹ شدت سے یاد آیا اور پھر سرائے کے باہر اس کی سائیکل دیکھ کر اس کا رونے کا جی چاہا۔ یا اللہ، کیا اب وہ ایسے ہی وقت بے وقت یاد آتا رہے گا؟ وہ سائیکل کے سرہانے کھڑے اسے محویت سے دیکھتے یہی سوچ رہی تھی۔ البرٹ تو اس سے اپنی محبت کا اقرار کر چکا تھا، مگر وہ بدقسمت تھی جو کبھی اپنی محبت کا اظہار نہ کر سکی۔ وہ اس کی محبت کا اظہار سننے سے پہلے ہی چلا گیا۔ دسمبر 1945، امرتسر، ہندوستان۔ وہ دن آج بھی یاد بڑے آتے ہیں
جب شامیں یہ سہانی ہوتی تھیں، آپ جو ہمارے ہمراہ تھے باغ کی اس بینچ پر درختوں کی چھاؤں تلے، ہم زمانوں کی باتیں کرتے تھے، آپ کچھ ہماری سنتے تھے، کچھ اپنی سناتے تھے، مگر وقت نے صفحے پلٹائے اپنے، جو ہر کچھ صفاق دکھائے اپنے، کر دی راہیں ہماری جدا کچھ اس طرح کہ نہ ہے امید وصل، نہ ہی ملا دل کو قرار، اور دل سے چمٹ گیا کبھی نہ ختم ہونے والا ملال۔ ہاں، کیا ہوا باغ کی وہ بینچ آج بھی وجود رکھتی ہے، ہوائیں آج بھی احاطہ اس کا کرتی ہیں، زندگی اب کے یک رنگ ہوئی چلی ہے، کیونکہ آپ جو اس میں نہیں ہیں۔ سب کچھ ہے، بس آپ ہی تو نہیں ہیں۔ ملے تھے جو راہ غیر میں آپ ہمیں، نہ جانتے تھے بچھڑنا قسمت میں لکھا ہے۔ ہاں، بہت کچھ جو کہنا تھا کہہ نہ سکے، مگر روک تقدیر نے اتنے دیے، ہم مزید گلے کیوں کریں۔ امرتسر کی گلیاں سائیکلوں کے رنگ رنگ بچوں کی کھلکھلاہٹ سے بھری ہوئی تھیں، سورج کی کرنیں اب کے پرزور نہ تھیں، خن کی امرتسر کے ہاتھوں پر سوار تھی۔ ان دنوں باشندے موٹے کپڑوں کی تہوں میں دبے نظر آئیں گے۔ ایسی ہی ایک سڑک پر وہ چل رہی تھی، وہی جسے سب یاسمین بلاتے تھے، جس کے چہرے پر عمر کی لکیریں تھیں، بال سیاہ تھے مگر کچھ لٹیں سفید پڑ رہی تھیں۔ آج بھی اس کے چہرے کا روپ برقرار تھا، آج بھی اس کی گردن ترشان اکڑی ہوئی تھی، آج بھی مرد حضرات اسے دیکھتے ہی نظریں جھکا لیتے اور اسے سلام پیش کرتے۔ اس کے پیچھے ایک شہد رنگ آنکھوں والا برطانوی نوجوان چل رہا تھا، ہاتھ میں کاغذ اور قلم لیے وہ اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ یاسمین کے چہرے پر پھیلے اطمینان سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اس نوجوان کی موجودگی سے نہ صرف باخبر تھی بلکہ اسے کوئی مسئلہ بھی نہ تھا۔ تبھی اس گلی سے ایک بگی گزری، یاسمین تھم کر اس بگی کو دیکھنے لگی، بیک وقت کئی یادوں نے ذہن پر دستک دی۔ نوجوان بھی اس کے ساتھ رک گیا اور اس کی سیاہ آنکھوں کو بغور دیکھنے لگا۔ سیاہ آنکھیں یکدم اس جہان سے منقطع ہو گئی تھیں۔ ڈیوڈ، بگی ہمیں البرٹ کی یاد دلاتی ہیں، ہم 2 جمعے اس کے ساتھ گئے تھے اپنی بہنوں کو راشن دینے، ایک دفعہ رام باغ گارڈن بھی گئے تھے، وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولی۔ ڈیوڈ نامی نوجوان اپنی کتاب میں کچھ تحریر کرنے لگا۔ اب تو بگیاں کم نظر آتی ہیں، زمانہ بدل رہا ہے۔ لبوں پر اداس مسکراہٹ پھیلی، آنکھوں کے قریب جھریاں پڑیں۔ اس نے مڑ کر اس شہد رنگ آنکھوں والے نوجوان کو دیکھا۔ کیا کہتے ہیں انہیں؟ آنکھیں چھوٹی کیے ذہن پر زور ڈالا۔ ہاں، موٹر کار، بائیک، وہ زیادہ دکھائی دیتی ہیں اب۔ پھر سے گردن پھیر لی۔ مگر جب بھی کسی بگی کو دیکھتے ہیں تو صرف وہ یاد آتا ہے۔ پرفسوں سا سانس خارج کرتے وہ چل پڑی۔ اس کی چال جوانی کے دنوں کے برعکس قدرے سست ہو گئی تھی۔ چلتے چلتے وہ دونوں چمن گلاب کے سامنے جا پہنچے۔ یاسمین وہاں رک گئی، مخصوص جگہ پر انگلی سے اشارہ کر کے ڈیوڈ کو متوجہ کیا۔ ڈیوڈ آنکھیں چھوٹی کر کے سڑک کے اس مقام کو دیکھنے لگا۔ یہاں وہ اپنی سائیکل پارک کرتا تھا، روز کچھ نہ کچھ نئی چیز خریدتا تھا۔ آواز میں اپنائیت تھی۔ ڈیوڈ اس کی آنکھ کا جائزہ لیتے ہوئے اپنی کتاب میں کچھ لکھنے لگا۔ چمن گلاب میں رش لگا ہوا تھا، ملازمائیں یہاں سے وہاں دوڑے لگا رہی تھیں، ہر سو ہر دم وہ دل فریب مہک بکھری ہوئی تھی۔ وہ چمن گلاب کے بیچوں بیچ رک گئی، ڈیوڈ کو آنکھ سے اشارہ کر کے ایک میز کی طرف انگلی اٹھائی۔ یہاں۔ ڈیوڈ نے اس میز کو دیکھا، وہ ہمیشہ یہاں بیٹھتا تھا، اب اس میز پر ہم کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتے، ہم روز کا اخبار یہاں رکھوا دیتے ہیں کیونکہ وہ روز ادھر بیٹھ کر اخبار پڑھا کرتا تھا۔ پرانے وقتوں کو یاد کرتے ہوئے وہ پھیکا سا مسکرا دی۔ مصروف ترین دن کا آغاز ہوا، سارا وقت ڈیوڈ یاسمین کے ساتھ رہا، وہ اس سے بہت باتیں کر رہی تھی، وہ اس سے سوالات پوچھتا، وہ جوابات دیتی، اور وہ ایک ایک چیز اپنی کتاب میں لکھ دیتا۔ مغرب کا وقت آ پہنچا تھا، سیدہ یاسمین ڈیوڈ کے سنگ واپسی کے سفر پر گامزن تھی۔ گھر کے باہر رک کر اس نے گلی کے ایک حصے پر اشارہ کیا، ڈیوڈ نے بدستور وہاں دیکھا۔ یہاں۔ یاسمین کی آنکھوں میں خالی پن اتر آیا، اب کی بار جو یاد ذہن پر جگمگائی تھی وہ دکھ بھری تھی، وہ تکلیف دہ تھی۔ یہاں اس نے اپنی آخری سانسیں لی تھیں۔ ڈیوڈ کی آنکھوں میں سائے سے لہرائے، اس نے افسردگی سے سانس خارج کی، یاسمین کو نظر اٹھا کر دیکھا جس کی گندمی چہرے پر کرب کے آثار تھے۔ یہ گلاب، ان کی بنیادیں اسی نے رکھی تھیں۔ کیاری کو دیکھتے ہوئے وہ اداس سا مسکرا دی۔ اس کے قاتل کا کیا انجام ہوا لیڈی یاسمین؟ جوان مرد نے مؤدبانہ انداز میں پوچھا۔ سزائے موت،
وہ سختی سے بولی۔ اس کے والد فرینک ونسٹن نے اس پر ہلکا ہاتھ نہ رکھا، اسے سرعام گولیوں سے بھونا گیا تھا۔ اس کے جسم کا ایسا ایک حصہ نہ تھا جہاں چھید نہ ہو۔ آنکھوں میں پرانی کوئی نفرت، کوئی رقابت اتر آئی۔ ڈیوڈ کی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ اس نے سرس بات میں ہلائے صفوں پر مزید کچھ لکھ ڈالا۔ اسی اثنا میں یاسمین نے گھر کا دروازہ کھولا۔ اندر آ جاؤ، کچھ کھا کر جانا، وہ ٹھنڈے لہجے میں بولی۔ ڈیوڈ دعوت نامہ منظور کرتے اندر داخل ہوا۔ میز پر کھانا سجا ہوا تھا اور وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ڈیوڈ غور سے اس گھر کا جائزہ لے رہا تھا۔ ایک سوال پوچھ سکتا ہوں لیڈی یاسمین؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ یاسمین پھیکا سا مسکرائی۔ اب تک اتنے پوچھے ہیں، پہلے روکا جو اب روکیں گے؟ ڈیوڈ جواباً شگفتگی سے مسکرایا۔ سب نے کہا تھا کہ آپ کبھی بھی مجھے اپنے اوپر کتاب لکھنے کی اجازت نہیں دیں گی۔ آپ ایک دیوار کی طرح ہیں، آپ کبھی بھی خود کو نہیں کھولیں گی، مگر آپ مجھ پر مہربان کیوں ہوئیں؟ یاسمین کی سیاہ آنکھیں کسی سوچ میں ڈوبیں، پھر اس نے نظر اٹھا کر اس شہد رنگ آنکھوں والے نوجوان کو دیکھا۔ سب ٹھیک ہی تو کہتے ہیں، تمہاری شہد رنگ آنکھوں نے ہمیں تم پر مہربان ہونے پر مجبور کیا، کیونکہ البرٹ کی آنکھیں بھی شہد رنگ تھیں۔ آواز میں خالی پن کے ساتھ ساتھ کرب جھلک رہا تھا۔ ڈیوڈ زیر لب ہنس دیا۔ کیا آپ مجھے ان کی کتاب دکھا سکتی ہیں؟ آپ کے پاس سب سے پہلی جلد ہوگی۔ ڈیوڈ نے التجا کی۔ یاسمین سر کو خم دیتے کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک کتاب کے ساتھ واپس آئی۔ اسے کپڑے کے اندر لپیٹا ہوا تھا۔ یاسمین نے اس کتاب کو میز پر رکھا۔ ڈیوڈ نے بہت احتیاط سے اسے اٹھایا اور کپڑوں کی تہوں کو کھولا۔ اندر سے سفید سر ورک والی خوبصورت کتاب برآمد ہوئی، جس کے سر ورک پر ہندوستان کے مشہور مقامات کے نقش بنے تھے۔ ڈیوڈ کتاب کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس کے سر ورک پر لکھا تھا رنگوں کا دیس۔ ڈیوڈ نے سر ورک پلٹا۔ پہلا صفحہ اس کی آنکھوں کے سامنے اجاگر ہوا۔ انتصاب۔ یہ کتاب میں سیدہ یاسمین مجاہد کے نام کرتا ہوں، وہ بہادر ہستی جس نے میری آنکھیں کھول دیں اور مجھے ایک مشکل مگر اہم سچ سے متعارف کروایا۔ ڈیوڈ نے ان لفظوں پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ اس کتاب کو لکھنے والا تو جا چکا تھا، مگر اپنے لفظوں کے ذریعے صدیوں کے لیے دنیا میں چھاپ چھوڑ گیا تھا۔ ڈیوڈ نے کتاب بند کی، کپڑے کی تہوں میں اسی طرح سے محفوظ کر دی جس طرح سے ملی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر یاسمین کو دیکھا جو لا تعلق سی بیٹھی فرش پر کسی غیر مرئی نقطے کو تک رہی تھی۔ کیا آپ مسکراتی نہیں ہیں لیڈی یاسمین؟ سوال پر یاسمین کی آنکھیں ویران ہوئیں۔ ہم ہمیشہ سے ایسے نہ تھے ڈیوڈ، اس نے پرفسوں توقف لیا۔ ہم سے زندگی نے پہلے ایک دفعہ مسکرانے کی وجہ چھینی، پھر البرٹ کو بھیجا، ہم نے مسکرانا دوبارہ سیکھا، لیکن زندگی نے ہمارے مسکرانے کی وجہ دوسری مرتبہ بھی چھین لی۔ ڈیوڈ نے اس کی آواز میں گھلی نمی محسوس کی تھی، دل بھاری ہونے لگا تھا۔ کوئی آخری پیغام، کوئی آخری بات جو آپ چاہتی ہوں اس کتاب کا حصہ بنے؟ ڈیوڈ کی آواز نے اس رنجیدہ ماحول میں ارتعاش پیدا کیا۔ یاسمین نے کچھ دیر سوچ کر نظریں جھکائیں، پھر آنکھوں میں اعتماد لیے ڈیوڈ کو دیکھا۔ ہم آنے والی نسل سے مخاطب ہیں، ہمارے لوگ آزادی کے دہانے پر ہیں۔ وہ دن دور نہیں جب ہندوستان پر سے غیروں کا راج ختم ہو جائے گا۔ ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ ایک نسل ایسی آئے گی جو آزادی میں اپنی آنکھیں کھولے گی، جو ذہنی طور پر آزاد ہوگی، جس کی آواز کو دبایا نہ جائے گا۔ یہ آزادی آپ کے نام ہے۔ اس آزادی کو عزت کے ساتھ آپ نے آگے بڑھانا ہے، اس زمین کے لیے فائدہ بخش بننا ہے، اس زمین کے ساتھ دغا نہیں کرنا۔ ہم زمین آپ کو سونپیں گے، ملک اسے آپ بنائیں گے، اور ہم ایک بات ہر اس شخص کو کہنا چاہیں گے جو آزادی کے لیے لڑ رہا ہے۔ آزادی کی اس جنگ میں یہ سوچ کر نہ لڑیں کہ آپ کو چوٹیں نہ آئیں گی یا آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ اپنے دلوں میں عدل کی انگیزش رکھنے والے سب کچھ گنوا دیتے ہیں۔ وہ آزادی کے لیے یا تو اپنی جان کی قربانی دیتے ہیں یا پھر اپنے پیاروں کی۔ جب آزادی آپ کے قدموں کو چھوئے گی تب آپ اپنی ذات کو سب سے زیادہ گھائل پائیں گے۔ اس نے بات مکمل کی، آنکھوں میں محرومی تھی، لفظ بالکل خالی، کھوکھلے، اور دل، وہ تو سالوں سے بنجر تھا۔ ڈیوڈ نے سب کچھ صفحے پر اتار لیا۔ میں اجازت چاہوں گا لیڈی یاسمین، جب کتاب چھپے گی ایک جلد آپ کو ارسال کروں گا۔ وہ سر کو خم کرتے کھڑا ہوا۔ یاسمین بھی اسی کے ساتھ کھڑی ہوئی اور اسے دروازے تک لے کر گئی۔ اس مہمان نوازی اور اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے مشکور رہوں گا، ڈیوڈ نے سینے پر ہاتھ رکھتے باادب سے انداز میں کہا۔ خداحافظ، اپنا خیال رکھنا، وہ پھیکا سا مسکرا دی۔
وہ چلا گیا تو یاسمین نے کچھ دیر اس پھولوں سے بھری کیاری کو دیکھا۔ انہیں دیکھتے ہی اس نے گہری سانس خارج کی، گہری پرفسوں سانس۔ بہت ستم یاد آئے، کئی چہرے یاد آئے، کئی نامکمل خواب دماغ میں بھٹکے، اور سب کچھ ہوا بھی ہو گیا۔ ٹھنڈ بڑھ رہی تھی، وہ اپنے بازوؤں کو مسلتے اندر چلی گئی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے اس کیاری میں لگے پھول لہرانے لگے۔ جس کیاری میں کبھی صرف جمال کی دیے گئے یاسمین ہوا کرتے تھے، آج وہاں البرٹ کے دیے گئے گلاب بھی اپنی جگہ بنا چکے تھے۔ تمت بالخیر۔ اوکے جی، تو یہ اچھا سا ناول کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اس کی اینڈنگ سیڈ تھی، یہ مجھے نہیں پتہ تھا۔ خیر، جب بھی کسی ناول کا کوئی امپورٹنٹ کیریکٹر مر جاتا ہے تو وہ پہلے سے ہی پتہ چل جاتا ہے، اس کا نہیں پتہ تھا مجھے۔ خیر، تو اچھا اینڈ تو نہیں تھا، لیکن یہ 45 کی بات ہو رہی تھی نا، تو پھر 1-2 سال کے بعد آزادی مل گئی تھی۔ پاکستان بھی آزاد ہوا تھا، لیکن ہندوستان بھی آزاد ہوا تھا گوروں سے۔ تو ہاں، تو آزادی کی قدر کرنی چاہیے۔ ہم لوگ آزاد ہیں، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، ورنہ جو لوگ آزاد نہیں ہوتے ہیں وہ ان کو بہت سی مشکلوں کے ساتھ نا آزادی حاصل کرنی پڑتی ہے، بہت سی جانیں دینی پڑتی ہیں۔ خیر، اچھا ناول تھا، بہت میچیور رائٹنگ تھی، لگتا نہیں ہے کسی ینگ لڑکے نے لکھا ہے۔ ان رائٹر کی ایج کافی کم ہے، 22 ہوگی، میکس 21 ہوگی شاید۔ تو ہاں، مجھے تو بہت اچھا لگا۔ بہت چھوٹی کہانی تھی تو کچھ بھی ڈریگ نہیں تھا، سب کچھ بہت جلدی ہوا جلدی۔ ہاں، تو صفحے جو کم تھے نا۔ خیر، آپ بتائیں آپ کو کیسے لگا یہ ناول؟ مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا تھا آخر میں یہ زندہ ہو جائے گا، کہیں کچھ اور ہو جائے گا، کیونکہ میں نے ان کے باقی جو ناولز پڑھے ہیں نا عبدالاحد کے، تو اس میں بہت ٹویسٹ ہوتے ہیں، کہیں پہ بھی کچھ بھی ہو جاتا ہے اور آپ حیران رہ جاتے ہیں۔ تو میں ایکسپیکٹ کری تھی یہاں پہ بھی کچھ ہو جائے گا، کیا پتہ وہ نہ مرے، کیا پتہ وہ جاسوس نکل آئے، کیا پتہ کچھ ہو جائے۔ مجھے ابھی بھی لگ رہا تھا یہ کمرے میں جائے گی، وہاں اندر بیٹھا ہوا ہوگا وہ۔ تو لیکن یہ ڈفرینٹ ٹائپ کی سٹوری تھی، ہسٹری پہ اور ہلکا سا رومانس تھا اس میں، تو یہ ڈفرینٹ جانرا تھا، اس میں ایسی ٹائپ ہونی چاہیے تھی۔ اور جی آپ بتائیں آپ کو کیسا لگا یہ ناول، کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کائنڈلی جلدی سے کر لیں چینل کو سبسکرائب۔ مجھے رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔